B-2 اسپرٹ بمبر دنیا کا ایسا جہاز ہے جسے چاہ کر بھی کوئی میزائل تباہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں یہ بے شک ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا لگتا ہے، لیکن دشمن کے ریڈار پر یہ صرف اور صرف ایک مکھی جتنا نظر آتا ہے۔ چاہے کتنا بھی کمپلیکس ریڈار کیوں نہ ہو، B-2 اسپرٹ بمبر کے لیے اسے چکما دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ $2 ارب کی لاگت سے تیار کیے جانے والا یہ آج تک دنیا کا بنایا جانے والا سب سے مہنگا جہاز ہے۔ دوسرے جیٹس کے مقابلے میں نہ صرف خاموش، یہ ہیٹ سیکنگ میزائل کے ساتھ ساتھ انفرا ریڈ میزائلز کو بھی آسانی سے چکما دے سکتا ہے۔ ایک ایسا جہاز جو چاہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک 52 میٹر چوڑا جہاز آخر ریڈار پر ڈیٹیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں آخر ایسی کون سی سائنس ہے جس کو امریکہ پچھلے 37 ایئر سے چھپا رہا ہے؟ ناظرین، اس B-2 بمبر کو بنانے کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے امریکہ کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ 1 مئی 1960 پاکستان میں پشاور ایئر بیس سے امریکہ کا لوک ہیڈ U-2 ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ CIA کے ایک سیکرٹ مشن پر سوویت یونین کی جاسوسی کرنے جا رہا تھا۔ یہ کولڈ وار کا دور تھا جب امریکہ اور سوویت یونین دونوں ملک اپنی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کو گھمنڈ تھا کہ اس کا U-2 لوک ہیڈ اسپائی پلین 80,000 فیٹ پر فلائی کر سکتا ہے اور اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ US سمجھتا تھا کہ اتنی اونچائی پر USSR کا کوئی میزائل نہیں پہنچ پائے گا۔ پر جیسے ہی یہ جہاز سوویت یونین کی ٹیریٹری میں گھسا تو ریڈار نے فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے کئی فائٹر جیٹس بھیجے اور کئی میزائلز لانچ کیے، لیکن واقعی اتنی اونچائی پر ہٹ کرنا ان کے بس کا نہیں تھا۔ پھر سوویت یونین کی ملٹری نے اپنے S-75 میزائل کو پلین کے اوپر لاک کر فائر کر دیا۔ اس میزائل کے بارے میں امریکہ کو بھی پتا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سوویت یونین کا یہ میزائل بھی اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ امریکہ کے خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ S-75 نے 80,000 فیٹ پر اڑتے ہوئے اس ایئر کرافٹ کو انتہائی پرفیکشن سے ہٹ کیا۔ پلین وہاں کے کسی شہر کے اوپر جا کر گرا اور پائلٹ نے خود کو ایجیکٹ کر لیا۔ شروعات میں امریکہ نے کہا کہ یہ ناسا کا ویدر ریسرچ پلین تھا، لیکن جب سوویت یونین نے کیپچر کیے گئے پائلٹ U-2 کا سرویلنس اکوپمنٹ دنیا کے سامنے رکھا تو امریکہ کی پوری دنیا میں بڑی بدنامی ہوئی۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کو ٹھیک ٹھاک سبق دیا۔ اس کے بعد رشیا یعنی سوویت یونین نے اپنے ایئر ڈیفنس پر کام کرنا شروع کر دیا اور امریکہ نے ایک ایسی ٹیکنالوجی پر جو ریڈار کے سامنے انویزیبل ہو جائے۔ اس وقت امریکہ کے پاس B-52 بمبرز تھے۔ اس واقعے کے بعد یہ بات تو طے ہوگی کہ رشین ٹیریٹری میں گھسنے سے پہلے ہی اس کو گرا دیا جائے گا، یعنی امریکہ چاہ کر بھی اپنے نیوکلیر ویپنز رشیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر 1976 تک USSR نے ایسے میزائلز بنائے جو 100 کلومیٹر کی دوری پر بھی ایئر کرافٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے، جن میں S-300 بھی شامل تھے۔ اس وقت USSR کا ایئر ڈیفنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ امریکن ایئر فورس کے ایک جنرل نے کہا کہ سوویت یونین میں اپنا B-52 بمبر بھیجنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مکھی کے چھتے پر پتھر مارنا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے 1978 میں ایڈوانس ٹیکنالوجی بمبر یعنی ATB پروگرام لانچ کیا۔ اس پروگرام کا مطلب ایک ایسا بمبر ایئر کرافٹ بنانا تھا جو سوویت یونین کی ٹیریٹری میں جائے اور ان کے ریڈارز کے سامنے بمبس گرائے اور بنا کسی نوٹس ہوئے وہاں سے واپس چلا جائے۔ امریکہ کی یہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کی B-2 بمبر نے، جس کی پہلی فلائٹ 1989 میں ہوئی، لیکن دنیا کو یہ 1997 میں دکھایا گیا۔ B-2 کی سب سے بڑی خاصیت اس کی ریڈار سے بچنے کی صلاحیت ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا ایک ایک کونا ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ریڈارز کے سنگلر اس تک پہنچتے ہیں تو وہ واپس ریڈار تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی ان سنگلرز کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ڈیزائن میں صرف ونگز ہیں، نہ فیوزلاژ اور نہ ہی ٹیل۔ ویسے نارمل ایئر کرافٹ میں لگی یہ ورٹیکل ٹیل فن بڑی آسانی سے ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم میں لگے ریڈارز کا بہت بڑا کنیکشن آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ ریڈارز آسمان میں ہر طرف ایسے سنگلرز بھیجتے ہیں تاکہ کوئی ایک کونا بھی ان ڈیٹیکٹڈ نہ رہ جائے۔ یہ سنگلرز نارمل پلین کی باڈی سے ریفلیکٹ ہو کر واپس ریڈارز
तक जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है क्योंकि ये साइड से दिखने पर रडार्स के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि अगर कहीं से भी रडार्स के सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और इसी वजह से इसमें ट्रेल रखी ही नहीं गई। B-2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रडार्स के सिग्नल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यूएस ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रडार्स के सामने 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रडार पर B-52 बॉम्बर 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक बेड जितना और रिफायर एक छोटे तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 बॉम्बर इन सब से 10 गुना बड़ा होने के बावजूद भी रडार पर सिर्फ एक छोटी मक्खी जितना नजर आता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर के इंजन्स इसकी बॉडी के अंदर ही छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंप्रेशन होने के बाद गर्माइश डायरेक्ट बाहर नहीं निकलती बल्कि पहले उसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता और यही चीज B-2 को दुनिया का सबसे कम हीट छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। अपने फुल टैंक में B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस आसानी से कवर कर सकता है।